اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والآداء والظلماء والقحط والقرض والمرض والسقم والحزن والعلم اسمہ مکتوب مرفوم مشفوم منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم صاحب الحیاء والسخاء والعطاء والوفاء والشفاء فی العلم والحلم والفیض والفضل واللطف والاحسان والکرم جسمہ مقدس طیب طاہر مطہر معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سیدنا و مولانا محمد عین العنایت و کنز الہدایت امام الحضرت امیر المملکت تراز الحلل ناصر الملل سلطان الطریقت برہان الحقیقت زینت المعرفت شمس الشریعت شفیع الامم کاشف الغمت آل الہمت سراج العالمین واللہ عاصمہ وروح الامین خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وعند سدرۃ المنتہى نظامہ وفوق العرش مقامہ وقاب قوسین او ادنی مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ والموجود معبودہ والمعبود ربہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغربین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین تاج الحرمین سید الکونین امیر الفریقین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام سننے والوں کو معراج شریف کی یہ رات مبارک ہو۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس بابرکت رات میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجیں۔ آج کی رات برکتوں کی رات اور FM 101 کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جس کو پروڈیوس کر رہے ہیں آپ کے لیے سہیل سرور، ایگزیکٹو پروڈیوسر وحید شیخ، اور پروگرام میں ہمیشہ کی طرح کوآرڈینیشن ہمیں حاصل ہے خالد سنبل کی۔ جمعرات کی رات، شب معراج کی رات برکتوں والی رات ہے۔ آئیے آپ ہم سب مل کر رحمت للعالمین وجہ وجود کائنات پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ون انٹرنیشنل کی یہ صدا، یہ پیغام محبت پہنچ رہا ہے لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، فیصل آباد، حیدرآباد، سیال کوٹ اور اس کے گرد و نواح میں، مشرق وسطی میں آپ ہمیں سن رہے ہیں، ایشیا سیٹ 3 پر اور انٹرنیٹ پر یہ آواز پہنچ رہی ہے پوری دنیا میں۔ جہاں جہاں تک یہ آواز، یہ صدا پہنچ رہی ہے، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آج کی شب بنام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام کا تھوڑا سا فارمیٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں، آپ بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر شاعری کوئی نعت سنانا چاہیں تو آپ ہمارے نمبر ڈائل کر سکیں گے 11100101 اور 9202540۔ اور میں کچھ جسارت کروں گا کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کی نظر کر دوں۔ واقعہ معراج آپ کے حضور پیش کر دوں۔ مقصد یہی ہے کہ حب محمد، عشق محمد کہیں ہم سب کے دلوں میں اتر آئے۔ لیکن سب سے پہلے میں سورہ بنی اسرائیل، اس کی پہلی آیت، اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور جس کا ترجمہ ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد معراج شریف کے حوالے سے جتنی تمام حقائق ہیں وہ آپ کی نظر کریں گے، اور حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج کی رات آپ ہم سب مل کر درود و سلام کی یہ محفل جو ہے 4 بجے تک انشاءاللہ جاری ساری رکھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد احرام سے مسجد اقصی تک، بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان تسبیح کا اسم ہے جس کا معنی ہے پاک ہونا۔ کبھی یہ تسبیح کے علم کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی مضاف نہیں ہوتا، اور اس کو نصب فعل مضمر کے ساتھ دی جاتی ہے۔ تقدیر یوں ہے، سبح اللہ سبحانہ یا اسبح اللہ سبحانہ، پھر سبحان فعل کے قائم مقام استعمال ہونے لگا۔ بے عبدہ ہی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور لیلا ظرف کی بنا پر منصوب ہے۔
اسرا کے معنی میں رات کو سیر کرانے کا معنی موجود تھا، پھر لیلن ذکر کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں تاکہ اس کی تنکیر مدت اسرا کی قلت پر دلیل پکڑی جائے۔ حضرت انس عن مالک بن ساسا کے طریق سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد حرام میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ میرے پاس جبریل براق لے کر آئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں حتیم میں پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا، اور لیسن میں بتاتا چلوں حلیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے، اس کا نام ہے۔ ہم نے سورہ نجم میں اس کا تفصیلاً ذکر کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سرام ہانی کے گھر میں ام ہانی کے گھر میں یہ سیر ام ہانی کے گھر سے شروع ہوئی تھی، اور مسجد حرام سے مراد اس صورت میں حرم ہوگا جسے مسجد حرام سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ حرم سارا مسجد ہے، یا اس کے لیے حرم مسجد کو گھیرے ہوئے ہے۔ تاکہ مبدع اور منتہا میں مطابقت ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، مسجد میں نہیں تھے۔ اس پر دلیل صحیحین کی روایت ہے جو حضرت انس ان ابی ذر حدیث ان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے مروی ہے۔ فرمایا کہ میں مکہ میں تھا کہ میرے کمرے کی چھت میرے اوپر سے کھل گئی، اور یہ انہوں نے بتایا کہ اس حدیث کو انہوں نے سورہ نجم میں ذکر کیا۔ اس طرح ابو العلی نے اپنی مسند میں اور الطبرانی نے الکبیر میں حضرت ام ہانی کی حدیث روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے، یہاں سے آپ کو سیر کرائی، پھر اسی رات آپ لوٹے اور ام ہانی کے سامنے سیر کا واقعہ بیان فرمایا نبیوں کو میرے سامنے مشکل و مجسم کر کے لایا گیا، میں نے ان کی امامت کرائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور قریش کو اپنی سیر سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس کو محال سمجھتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا۔ اس واقعے سے کچھ مسلمان بھی مرتد ہو گئے۔ لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ذکر کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کفار کہنے لگے کہ تم اس واقعے کی تصدیق کرتے ہو؟ فرمایا میں تو اس سے بھی بعید بات میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اسی تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ ایک گروہ جنہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا پوچھا بیت المقدس کی کیفیت و شکل بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، پس آپ دیکھ کر ان کے سامنے اسی کی کیفیت بیان کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بیت المقدس کی صفات تو بالکل ٹھیک بیان کر دی ہیں، آپ ہمیں ہمارے قافلے کے متعلق بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اونٹوں کی تعداد اور مال کی مقدار بھی بیان فرما دی۔ فرمایا فلاں دن سورج کے طلوع ہونے کے وقت وہ قافلہ آئے گا اور اس قافلے کے آگے بھورے رنگ کا اونٹ ہے، وہ دوڑ کر وادی میں گئے تو قافلے کی وہی کیفیت پائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، لیکن وہ ایمان پھر بھی نہ لائے اور کہا ما حاذل السحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ دونوں حدیثوں کو جمع کرنا اس طرح ممکن ہے کہ معراج متعدد مرتبہ واقع ہوئی، ایک مرتبہ حتیم سے، دوسری مرتبہ ام ہانی کے گھر سے۔ امام فرماتے ہیں مقاتل نے فرمایا ہجرت سے 1 سال قبل معراج ہوئی تھی اور رجب کا مہینہ تھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہوئی تھی۔ بیت المقدس کو اقصی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد حرام سے دور ہے اور اس وقت اس کے علاوہ کوئی مسجد نہ تھی۔ قریش نے اس کی دوری کی وجہ سے تعجب کیا اور اس کو محال سمجھا۔ امام بیضوی فرماتے ہیں کہ علم ہندسے کے اعتبار سے یہ استحصالات دور ہو سکتا ہے، مثلا آفتاب کے دونوں کناروں کی مسافت زمین کے دونوں کناروں کے درمیان کی مسافت سے 160 گنا سے بھی کچھ زائد ہے، اور 1 سیکنڈ میں آفتاب کا نچلا کنارہ اوپر کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ چیز علم کلام میں دلائل سے ثابت ہے کہ تمام اجسام و اراض کے قبول کرنے میں مساوی ہیں اور اللہ تعالیٰ ممکنات میں سے ہر چیز پر قادر ہے۔
جیسے نبی پاک سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ کی دین اسلام کے لیے دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا، لیکن ابھی تک یہ دعوت مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکی تھی، بلکہ کامیابی اور ظلم و ستم کے درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی۔ لیکن افق کی دور دراز پنہائیوں میں دھندلے اور مدھم مگر روشن ستاروں کی جھلک دکھائی دینے لگی تھی کہ اسرا اور معراج شریف کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج شریف کب واقع ہوئی، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ واقعہ معراج ہجرت نبوی سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اور اس عظیم الشان واقعے کے 2 حصے ہیں۔ اسرا، اس سے مراد راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ سے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس تک تشریف لے جانا اور وہاں کی سیر کرنا ہے۔ معراج، اس سے مراد مسجد اقصی سے آسمانوں تک کی سیر اور پھر وہاں سے واپسی۔ اسرا کا ذکر قرآن مجید میں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں آیا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج شریف کا تذکرہ بہت سی احادیث میں بھی آیا ہے۔ اس کے راوی صحابہ کرام کی تعداد 25 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ علماء کا یہ قول ہے کہ یہ سفر جسمانی تھا، محض روحانی جیسے خواب میں ہوتا ہے یا کشفی قسم کا نہیں تھا۔ بعض لوگ اسے روحانی بھی سمجھتے ہیں، اور منکرین حدیث تو واقعہ معراج کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں، اور واقعہ اسرا چونکہ قرآن میں مذکور ہے اس لیے اس کی غلط تعویل کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک جسمانی سفر تھا، اور اس کی وجوہ یہ ہے۔ آیت میں عبد یعنی بندے کا لفظ آیا ہے جو جسم اور روح دونوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ اس لفظ کا اطلاق نہ صرف انسانی جسم پر ہوتا ہے اور نہ صرف روح انسانی پر بلکہ دونوں پر ہوتا ہے۔ اگر واقعے کے بعد کافروں کی تکرار ثابت ہو جائے تو وہ خلاف عادت واقعہ یا معجزہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب یہ کافر کوئی نشانی یا معجزہ دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جب صبح کے وقت نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو اپنی رات کا یہ حیرت انگیز واقعہ سنایا تو کفار نے یقین کرنے کی بجائے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ ان کا کہنا تھا کہ مکے سے بیت المقدس کا سفر جو ہے وہ تقریباً 40 دن کا ہے، وہاں تک جانے اور پھر وہاں سے آنے میں پورے 80 دن لگیں گے، اتنا طویل سفر راتوں رات کیسے ممکن ہے؟ کفار مکہ نے یہ بھی کہا کہ یہ بات نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گھڑی ہوئی کہانی ہے، اور یہ بھی کہ اس میں کوئی صداقت یا سچائی نہیں، لیکن اپنے نبی کو سچا اور صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر مدد کی۔ مکے کے بعض لوگ اکثر و بیشتر بیت المقدس کا سفر کرتے رہتے تھے، وہ اس جگہ سے اور ان کے راستوں سے اچھی طرح واقف تھے، چنانچہ انہوں نے یہ سوچ کر نبی کریم سے کچھ سوالات کیے کہ اللہ کے نبی ان کے جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح وہ اس کہانی کو من گھڑت ثابت کر دیں گے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رب کائنات کی ذات تھی۔ جس وقت کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے سب پردے ہٹا دیے، اور مسجد اقصی آپ کو سامنے نظر آنے لگی، جسے دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کافروں کے سوالوں کے جواب بالکل ٹھیک دیے۔ اس موقع پر نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ارشاد ہوا، اور یہ جو ہم نے تمہیں دکھایا یہ تو محض لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60۔ اسرا اور معراج کے متعلق چند احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے بیت المقدس لے جایا گیا تو میرے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک دودھ کا اور دوسرا شراب کا۔ میں نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کی فطری راستے یعنی اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا۔
جسے لگام دی گئی اور اس پر کاٹھی ڈالی گئی، اس نے تھوڑی سی شوخی کی، یعنی کہ جیسے گھوڑا تھوڑی سی ہل جل کرتا ہے، تھوڑی شرارت کرتا ہے، اس نے تھوڑی شوخی کی تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شوخی کرتے ہو، حالانکہ اللہ کے ہاں ان سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں جو تم پر سوار ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی براق کا پسینہ ٹپکنے لگا۔ ترمذی سے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب میں بیت المقدس پہنچا تو جبرائیل نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک ستون کو چیرا اور اس سے براق کو باندھا۔ یہ بھی ترمذی سے آپ کو حدیث پیش کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معراج کی رات جبرائیل مجھے لے کر چلے تو ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا۔ پھر وہ مجھے جنت میں لے گئے۔ وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ گنبد تو موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے۔ بخاری شریف سے یہ حدیث۔ بیت المقدس میں تمام سابقہ انبیاء کا جمع ہونا اور حضرت جبرائیل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کرانا، جس سے آپ کی تمام انبیاء پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مختلف آسمانوں پر بعض رسولوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، 5 نمازوں کی فرضیت یا معراج کا تحفہ جس کے بعد 5 وقتہ نماز ادا کی جانے لگی، 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کی سیر اور اللہ تعالیٰ کے عجائبات کا مشاہدہ، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ اور بعض جرائم کی سزاؤں کا مشاہدہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ فرشتے بھی اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ فرمایا گیا کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس کے بعد ابن قیم نے اس بارے میں اختلافاً ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں۔ پھر امام ابن تمیمہ کی ایک تحقیق کا ذکر کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ ہی کوئی صحابی اس کے قائل ہیں۔ اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا، تو یہ اس کی قربت کے علاوہ ہے جو معراج کے موقع پر حاصل ہوئی۔ سورہ نجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل کی قربت ہے۔ سورہ نجم میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اور یہ حضرت جبرائیل تھے۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی اور اصل شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ زمین پر اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر۔ معراج شریف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات ہے وہ یہ کہی گئی کہ تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھلا سکیں۔ پھر ان نشانیوں کو دکھانے کا جو مقصود تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں کے ذریعے واضح فرما دیا۔ چنانچہ جب انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو اس طرح کے مشاہدات کی سند حاصل ہوتی تھی تو انہیں عین الیقین کا مقام حاصل ہو جاتا تھا جس کا اندازہ لگانا ناممکن نہیں۔ چلے شب معراج کی یہ بابرکت رات ہے، آپ اور ہم ساتھ ہیں FM 101 انٹرنیشنل پر ایک پروگرام میں، اور آپ ہم سب مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔